شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النصر مدنیہ. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نصر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں پہلی آیت کے اندر ہی لفظ نصر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ نصر ہے. اذا، پہلے حصے میں ہم تجوید کے ساتھ اس کی قرات کریں گے، پھر دوسرے حصے میں ترجمہ اور اس کے قواعد پڑھیں گے. اذا، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ. اذا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الف خالی، الف سے پہلے زبر اور اس کے بعد حمزہ. سبب مد، سبب مد تین ہوتے ہیں: حمزہ، جزم اور شد. حمزہ، جزم اور شد. اس وجہ سے مد کو پھر زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، 2 گنا، 3 گنا یا 5 گنا تک لمبا کیا جاتا ہے. جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اگر حمزہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں آئے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. 2 سے 3 الف تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اذا جاء، اذا جا نہیں کہنا، اذا جا، اذا میں بھی مد اصلی ہے. اذا جاء نصر اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو حرف لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. نصر اللہ والفتح. یہاں پہ ہاں پر وقف کریں گے تو ہاں کی پیش جزم میں بدل جائے گی، ساکن ہو جائے گا. والفتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ لازم ہوتا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور نون کے ساتھ چونکہ الف مدہ ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. ناس یدخلون، واو ساکن، واو سے پہلے پیش واو مدہ. فی، یا ساکن، یا سے پہلے زیر، یا مدہ. دی، یا ساکن، یا سے پہلے زیر، یا مدہ. اور اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئے تو اس کو باریک آواز سے پڑھتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا جب اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑھا جاتا ہے الف لام کو، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئے تو اسے باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یدخلون نہیں ہے، یدخو، خاپش خو، یدخلون فی دین اللہ. ہم نے فی کو بھی لمبا کیا، دی کو بھی لمبا کیا اور اللہ کو بھی لمبا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ گئی تو ہم نے اس میں اللہ کو بولیے گا باریک پڑھا. فی دین اللہ، نیلون نہیں ہے، نللہ، نللہ فی دین اللہ افواجا. جب حروف مدہ کسی سبب کے بغیر آتے ہیں تو اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے. مد اصلی کی تعریف یہ ہے
کہ جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور مد فرعی جو کسی سبب کی محتاج ہو، اور مد فرعی کی پھر آگے 4 قسمیں بن جاتی ہیں، جن میں مد متصل، منفصل، مد لازم اور مد عارض۔ مد متصل اور منفصل کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، حمزہ اسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد تو مد متصل کہتے ہیں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور 2 سے 3 الف تک ان کو لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ فسبح، اور یہاں پر ایک اور چیز، افواج، یہاں پر آپ نے وقف کیا، تنوین تھی افواجن، آگے آیت کا وقف آنا تھا، تو وقف ایسے کریں گے کہ جب الف اور اس کے ساتھ 2 زبر آ رہی ہوں، الف اور اس سے پہلے 2 زبر آ رہی ہوں تو پھر ایک زبر پڑی جائے گی۔ اب ایک زبر جب پڑی جائے گی تو پھر یہاں پہ لامحالہ طور پر مدہ بن جائے گا، الف خالی، الف سے پہلے زبر مدہ بن جائے گا، افواج، فسبح بحمد ربک واستغفرہ یہاں آخر میں جو ہاں ہے وہ ظاہر ہو اور اس پر وقف کر رہے ہیں تو اس کی پیش جزم میں بدل کے ساکن ہو جائے گی، واستغفرہ، انہ، نون پر شد آ گئی ہے، نون مشدد غنہ لازم، انہ، الٹی پیش کو واو مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے، انہ کان توابا، اسی طرح جیسے آپ نے افواجہ کا وقت کیا اسی طرح یہاں پر توابا۔ ایک مرتبہ خود پڑھ لیجئے ساری صورت۔ ایک ساتھ پھر سے ایک ساتھ کوشش کریں کہ مل کی آواز ایک ساتھ آئے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اب ترجمے کی طرف۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، جاء آیا، جاء کا معنی کیا ہوتا ہے آیا فعل ماضی سے، لیکن اذا جب آ گیا ہے تو یہ اس کے معنی کو آگے مستقبل کے ساتھ لے جائے گا، جب آ جائے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر اللہ، یہ نصر اللہ اللہ کی مدد، کلمت اللہ اللہ کا کلمہ، رسول اللہ اللہ کے رسول، تو یہ جو اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں ان کے اندر کافی کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ والفتح، اور فتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وا، اور رأیت، رأیت یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاصل، جیسے سورہ ماعون کے شروع میں فرمایا گیا آرأیت، وہاں پہ حمزہ آیا تھا شروع میں جس کا معنی تھا کیا، آگے وہی تھا کیا آپ نے دیکھا، آرأیت کیا آپ نے دیکھا، معنی یہاں بھی یہی بنتا تھا، اور آپ نے دیکھا، اور آپ نے دیکھا، الناس لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں فوج در فوج۔ اس اذا کے معنی کے ساتھ وہ پھر اسی ترکیب سے معنی چلے گا، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح اور آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں الناس لوگوں کو۔ الناس کے شروع میں آپ الف لام دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چل جاتی ہے، یہ کلمہ اس میں یدخلون کی شروع میں حرف یا آ گئی ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ فعل مضارع ہے،
ہم فوراً پہچان لیں گے جس بھی کلمہ کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہم فعل حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ کرتے ہیں۔ داخل ہوتے، فی کا معنی ہے میں، اور یہ حرف ہے۔ دین یہ بھی اسم ہے، دین، دین سے مراد ہمارا اسلام، دین اسلام، اللہ اللہ کا، یہاں دین اللہ، دین کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی گئی ہے، اللہ کا دین۔ افواجا، فوج در فوج، فسبح، پس تسبیح کیجئے، یہ فعل امر ہے، سبح، سبح تسبیح کیجئے، سبح یسبح، اس سے فعل ماضی آئے گا سبح، اور اس سے مضارع بنے گا یسبح، اور اس سے فعل امر بنے گا سبح۔ بحمدی، ساتھ، بازر بھی کا معنی ہے ساتھ، اور یہ حرف ہے، اور حمد کا معنی تعریف، تعریف کے ساتھ۔ ربک، اپنے رب کی، یہ اپنے کس کا معنی ہے؟ کاف زبر کا کا، یہ ضمیر متصلہ ہے، کاف زبر کا، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر متصلہ جو ہیں ان کے اندر ایک منفصلہ ہوتی جن کو فاعلی حالت کہا جاتا ہے، ناؤنس کی فاعلی حالت، جن کو آپ سبجیکٹو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتی ہے مفعولی حالت جس کو آپ آبجیکٹو کہیں گے، اور پھر آ جاتی ہے تیسری حالت جس کو آپ پوزیسو کہیں گے، اضافی حالت۔ یہاں اضافی حالت کے طور پر بیک وقت ضمائر متصلہ کے اندر دو چیزیں، اس کا مفعولی اور اس کا اضافی، یہ ہونا بیک وقت پایا جاتا ہے۔ وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں آپ نے اس کو مفعولی حالت میں یا اس کو اضافی حالت میں۔ اپنے رب کی، یہاں نسبت ہوگی، اور بڑا خوبصورت کلمہ، اپنے رب کی حمد کی، اللہ پاک نے یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہی نہیں متعدد جگہ پر قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے فرمایا اپنے رب کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ واستغفر، اور مغفرت طلب کیجیے۔ استغفار لفظ ہوتا ہے، کیا لفظ ہوتا ہے؟ استغفار نہیں ہوتا، کیا لفظ ہوتا ہے؟ استغفار، ٹھیک ہے۔ اور اس سے فعل امر استعمال ہوا ہے، اور مغفرت طلب کیجیے، ہو، یہ ضمیر متصلہ آ رہی ہے، ہو، اس سے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضمیر متصلہ۔ انہ، بے شک، وہی، کانا ہے، کانا ہے، توابا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، توابا کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوشخبریاں عطا فرمائی، نصر اللہ نمبر 2، والفتح نمبر 3، یدخلون فی دین اللہ، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ۔ ان تینوں خوشخبریوں پر اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر بجا لانے کا حکم دیتے ہوئے 3 مختلف انداز کے شکر کے طریقے عطا کیے، یعنی جس طرح کی اللہ کی نعمت ہے ویسا ہی اللہ کا اس انداز کا شکر ہے۔ تو اللہ نے شکر کی تسبیح بھی خود عطا فرمائی کہ میرے محبوب میری بارگاہ میں ان کلمات کے ساتھ میرا شکر ادا کرو۔ نصر اللہ، اس کو تسبیح کے ساتھ، اس کا شکرانہ تسبیح کے ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کا شکرانہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ادا کرو۔ اور والفتح، اور اللہ کی طرف سے فتح، فتح اس میں بہت بڑی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ فتح مکہ ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ
فتح مکہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی آگے جتنی فتوحات ہوئی وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کا جو سب سے بہترین قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اس میں چونکہ اس کے بعد پھر آگے کوئی اور فتوحات نہیں، اس سورت کے نزول کے بعد 1 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، سو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو اس سے فتح مکہ مراد ہے۔ فتح مکہ جب ہو جائے گی، اللہ کی مد و نصرت آ جائے گی، تو فتح کا شکرانہ حبیب مکرم اللہ کی حمد کے ساتھ کیجیے، اپنے رب تعالیٰ کی حمد تعریف کے ساتھ کیجیے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، اور جب آپ لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو وَاسْتَغْفِرْ، اس پر فرمایا کہ مغفرت طلب کیجیے۔ یہاں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے نزول کی ترتیب میں، نزول قرآن میں سب سے آخری صورت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وصال کی، حضور کے وصال کی خبر دی ہے کہ اب آپ کا مشن پورا ہو چکا، آپ کا دین مکمل ہو چکا، اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، اس کی نصرت آ گئی، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو فوج در فوج داخل ہوتے۔ پہلے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے کا دھکا تھوڑے 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 کر کے، اب دیکھیں کہ 13 سال جو تھے، 13 سال مکہ المکرمہ کے، 13 سالوں میں تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 39 لوگوں نے، اگر خواتین بھی اس میں آپ شامل کر لیں تو 42 ہو جائیں گے، یعنی پر ایئر 3 آدمی جو تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا، کتنی مزاحمتیں تھیں کفار کی طرف سے، کتنے مصائب تھے کفار کی طرف سے، کتنی پریشانیاں تھیں، کتنی آبادی۔ اس سے پہلے سورہ کافرون گزری، اس میں کچھ مخصوص کافروں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں، دین چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، کفر و شرک کی نفی کرنا چھوڑ دیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، جس عورت سے آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ ان کا ایک اور بھی آپشن ہے، ہاں میں پہ عرض کر چکا ہوں۔ اور دوسری ان کے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں، اس طرح ہماری موافقت ہو جائے گی، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ 1 سال جب ہم آپ کے دین پر رہیں گے، ممکن ہے کہ آپ کے دین میں سچائی ہوئی تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں، اور جب آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے، کفر و شرک کی طرف جس کی طرف ہم ہیں، اس میں اگر سچائی ہوئی تو آپ قبول کر لیں گے، جھگڑا ختم ہوا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم نبوت سے یہ جان لیا تھا کہ ان کے اس سوال پر اللہ کی طرف سے سورہ مبارکہ نازل ہونے والی ہے۔ اس میں پھر اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ابھی قل، آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی مزاحمتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تھی، کتنی آزمائشیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تھی، اور لوگوں کا اسلام قبول کرنا وہ دیکھیں کس رفتار کے ساتھ تھا، اور کتنی سزائیں تھیں جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کو دی جاتی تھی جو اسلام قبول کرتا تھا، حتیٰ کہ جو شخص اسلام قبول کرتا تھا ابتدا میں تو اس کو اسلام ظاہر کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ وہ اپنا اسلام ظاہر نہ کرے، چھپ چھپا کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ مجھے یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے، بڑا خوبصورت واقعہ،
تو ان کے دل میں ایک خیال تھا کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ساروں میں منفرد نظر آتی ہوگی. عام لوگوں کو جب وہ دیکھتے تھے تو کوئی چہرہ ان کی نظر میں ایسا نہیں جچتا تھا کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں. وہ آ کے راستے میں بیٹھ کے لوگوں کی گزرگاہ تھی. سارا دن بیٹھے, کسی سے پوچھا نہیں میں کیوں آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, نہیں کوئی سوال نہیں کیا. سارا دن آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہے, چہرے تکتے رہے, چہرے تکتے رہے. شام ہو گئی. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے گزرے. آپ نے پوچھا مسافر ہو اور صبح بھی یہی بیٹھے تھے, شام ہو گئی ہے, لگتا ہے کسی بڑے مشن پر ہو, تو چلو شام ہو گئی ہے, میرے ہاں قیام کر لو, میری ضیافت قبول کر لو, میں تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں, کل پھر اپنے کام کے لیے نکل جانا جس کام کے لیے آئے. تو حضرت ابو غفاری ان کے ساتھ ہوگی. نیکسٹ ڈے آپ پھر وہیں آ کے بیٹھ گئے, پھر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا. شام تک پھر بھی کوئی چہرہ ایسا نگاہ میں نہیں پڑا کہ جس کے لیے دل گواہی دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پورا دن یہ بھی گزر گیا. پھر شام کو حضرت علی گزرے, انہوں نے پھر دیکھا, فرمایا لگتا ہے تمہارا کام نہیں ہوا, آ جاؤ میرے گھر میں رات گزارو, نیکسٹ ڈے اپنے کام کے لیے پھر نکل جانا. اگلے دن پھر اسی طرح سے پھر شام ہو گئی, چہرہ نظر نہیں پڑا, دل نے گواہی نہیں دی. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح, 2 دن گزر گئے ہیں, پوچھا ہی نہیں, بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے, کس کام کے لیے آئے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا چہروں کی شناسائی سے کون سا چہرہ ایسا ہے جو نبی ہو سکتا ہے. تو ان چہروں میں مجھے کوئی ایسا چہرہ دکھائی نہیں دیا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اچھا, اب اسلام کو چھپانے کا حکم تھا, بتایا نہیں جا سکتا تھا. آپ نے فرمایا تم ایسا کرو, میرے پیچھے پیچھے آؤ, جہاں جا کے میں رک جاؤں تم بھی وہیں کھڑے رک جانا, فاصلے پر چلو. اب اندازہ کریں کہ اسلام کی تحریک کیسے آگے بڑھ رہی. تم بھی رک جانا, جب میں چل پڑوں تم بھی چل پڑنا, جس رفتار سے میں چلوں تم بھی اسی رفتار سے چلو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو وہاں لے گئے آہستہ آہستہ اس طرح سے. جب وہاں گئے تو جیسے ہی نگاہ پڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر, فوراً پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً دل نے گواہی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تعلیم دی, فرمایا اپنے قبیلے غفار میں واپس چلے جاؤ اور کسی کو اپنے اسلام کا ظاہر نہ کرنا, بتانا نہ. کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں, آپ مجھے اجازت دیں, جو میں نے جام پیا ہے, جو میں نے توحید قبول کی ہے, اسلام لایا ہوں, میں لوگوں کو بتاؤں, اس کا اظہار کروں, ان کو دعوت دوں. منع کیا, اجازت طلب کی, وہاں سے نکلے سیدھے حرم میں آئے, آ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں نے اسلام قبول کر لیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا. لوگوں نے بہت مارا, اتنا مارا اتنا مارا, ایسے چھوڑ کر چلے گئے جیسے کہ ان کی وفات ہو گئی. ہوش آئی, رات گزری, اگلے دن پھر لوگوں میں نے اسلام قبول کر. پھر لوگوں نے مارا, 3 دن حضور کی تلاش میں گزارے اور 3 دن وہاں مار کھاتے رہے لوگوں سے. اس طرح سے اسلام کی دین کی تاریخ آگے بڑھی. تو 13 سال مکہ المکرمہ کے ایسے جہاں گداس ہیں اور ایسے سخت اور پریشان کن تکلیف دہ حالات, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کیا کیا آزمائشیں ابتلائیں نہیں آئیں, مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے اور پھر ہجرت کا حکم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. وہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصود نہیں. اب 10 سال مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ پاک میں گزارنے کے پھر اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ جو آخری نازل فرمائی, اس میں ارشاد فرمایا میرے حبیب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح,
اور جب آپ لوگوں کو چوک در چوک اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو پھر اس کا شکر ادا کریں۔ تو اب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا وہ اتنی تیزی کے ساتھ تھا کہ لوگ جتھوں کے جتھے، گروہوں کے گروہ، قبیلوں کے قبیلے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت کے ساتھ تسبیح تھی اس سورہ مبارکہ کے بعد، وہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضور اٹھتے بیٹھتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور اٹھتے تھے تو یہ تسبیح پڑھتے تھے، بیٹھتے تو تسبیح پڑھتے تھے، چلتے تو تسبیح پڑھتے تھے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایک روایت میں صیغہ حاضر کے ساتھ کلمات آتے ہیں، سبحانک، سبحانک اللہم، جیسے آپ سبحانک اللہم استغفرک و اتوب الیک، صیغہ حاضر کے ساتھ، یعنی یہ اور قرب کے کلمات ہیں کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح کی تو سمجھ آ گئی، حمد کی سمجھ آ گئی، مغفرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے طلب فرمانے کا حکم دیا گیا؟ کیا حضور کے گناہ تھے؟ تو یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن نشین کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کل انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، نبیوں کے گناہ نہیں ہوتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، حضور کے گناہ نہیں ہیں۔ پھر حضور کو مغفرت طلب کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا کہ آپ مغفرت طلب کیجئے، بخشش طلب کیجئے؟ تو اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مغفرت کا طلب کرنا یہ بھی اللہ کے شکر کی ایک صورت ہے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور نماز میں قیام میں کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ما انزلنا طه ما انزلنا عليك القرآن تشقى، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ پاک نے عبادت میں تخفیف کر دی، قیام میں تخفیف کر دی، فرمایا محبوب تیرا کھڑا ہونا تو ہمیں پسند رہتا ہے، لیکن تیرے پاؤں مبارک کا سوج جانا ہمیں گوارا نہیں، تیری تکلیف ہم سے گوارا نہیں۔ اس کے لیے اللہ ایک آپشن پر اگلی آپشن، ایک آپشن پر اگلی آپشن، اللہ ایک ہی بار حکم فرما دے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن شان محبوبیت کا عالم یہ ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، اس سے کم کر دو کچھ، او زد علیہ، یا پھر زیادہ کر دو، آدھا کر دو، کم کر دو، یا پھر تھوڑا زیادہ کر دو۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات قلب پر اللہ کی نظر ہے، یعنی حضور چاہتے ہیں کہ میں ساری رات کھڑا رہوں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ آئے، کم کیا۔ اب حضور کی شدت ہے، اللہ سے محبت کی اور اس کی بارگاہ میں حاضری کی، اب اس کو دیکھا تو فرمایا ساری رات، یہ حکم کہ ساری رات نہ کھڑے ہوں، نہیں، ہم نے کہا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کھڑا ہوا۔ اب تھوڑے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا، معمولی سا، اس لیے کہا نصفہ، اتنا کم جو ہے وہ کہیں دھیان نہ چلا جائے کہ مجھے بالکل ہی حاضری کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو فرمایا نصفہ، آدھی رات کر لیں۔ پھر اب انقص منہ قلیلا، اب اللہ پاک کا پھر دھیان جاتا ہے محبوب کی تکلیف پر، فرمایا اس سے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا کم کر لیں۔ پھر دھیان جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، ادھر حضور کی تکلیف پر دھیان جاتا ہے تو قیام کو کم کیا جاتا ہے، حضور کی چاہت پر نظر جاتی ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف آپشنز دی گئی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ، جب اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے ابھی بھی آپ کا قیام اسی طرح سے ہے، تو حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا اتنا بڑا مجھ پر فضل احسان ہے، اتنا کرم ہے کہ وہ
سورہ مزمل میں اس طرح سے فرما رہا ہے، تو کیا میں اس پر اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اب میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے یہ 3 بہانے ہیں، جس میں پہلا بہانہ فرما فسبح بحمد ربک، دوسرا تعریف، اور تیسرا استغفار۔ تو یہ شکر کے مختلف طریقے، گناہوں کی وجہ سے نہیں، نہ حضور کے گناہ نہ یہ کوئی سمجھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صدقے اللہ پاک نے فرما محبوب آپ کی امت کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ جب سورہ فتح اللہ پاک نے نازل فرمائی انا فتحنا فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہی فرماتے ہیں کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیے۔ تو حضور کے واسطے سے امت کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، تو حضور کا پھر کھڑے ہونا کس لیے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہونا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور استغفار جو ہے اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جتنی آپ استغفار کریں گے اتنی درجات بلند ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہی ہوں تو استغفار کی جاتی ہے، نہیں، درجات کی بلندی کے لیے بھی استغفار کی جاتی ہے۔ تو جتنی استغفار یعنی جتنا اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی عاجزی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مقام بڑھنے سے مقام، دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بلندیوں کی انتہا پر فائز ہوئے۔ اب بلندیوں کی انتہا پر فائز، اس سے اوپر مقام کوئی نہیں ہے۔ اس مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محبوب آپ کو کس لقب سے، کس نام سے پکارا جائے؟ اب اتنی بلند شان، اتنا بلند مقام، تو حضور تو چاہیں گے کہ مجھے کوئی بڑا پیارا سا لقب، بڑا پیارا سا نام ہے اللہ نے دے، کوئی خاص نام اور خاص لقب عطا فرما، ٹھیک۔ لیکن قربان جائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام بلند پہ بیٹھ کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے اپنا عبد کہہ کے پکار، اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ تو جتنا قرب بڑھتا جائے اتنی عاجزی نصیب ہوتے چلے جائے، یہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو استغفار کا مطلب گناہوں کی معافی نہیں ہے، استغفار کا مطلب درجات کی بلندی ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار طلب کرنا، یہ امت کے حق میں استغفار طلب کرنا ہے، حضور کی استغفار سے امت کے گناہوں کی بخش۔ اب دیکھیں قیامت کا دن ہے، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے تھرا رہے ہیں اور اللہ کے غضب کے سامنے جھکے پڑے، ایک ہی آواز بلند ہوگی اس دن، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ تو وہ اس دن جو اللہ کو پکارا جا رہا ہوگا وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے لیے۔ تو حضور کا رونا، حضور کا معافی مانگنا، استغفار کرنا، تسبیح کرنا، نو ڈاؤٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی بلندی کے لیے ہے اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت کے لیے۔ انہ کان توابا، آخری کلمات اللہ پاک نے اپنی شان، اپنا مقام ارشاد فرمایا کہ بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 بار توبہ کر کے توڑ ڈالے، 70 بار بھی توبہ کر کے توڑ ڈالے اور اس سلسلے کو جاری رکھے تو اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا، بلکہ اس کا دروازہ توبہ کا اپنے بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ توبہ کی، گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، تو 70 بار دن کے اندر بھی گناہ کر کے توبہ کر لے تو تواب اسے کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی قبول فرمائے۔ اس کو مہربانی کہتے ہیں، اس کو رحمت اور اس کو شان توابیت کہتے ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ، کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشے؟ اللہ کے سوا کوئی تمہارے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ تعلیم دی گئی انہ کان توابا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ یہ آپس میں اس پر تکرار اور گفتگو بھی کیا کرتے تھے کہ یہ صورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے وصال کی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے فیوز و برکات نصیب فرمائے، تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک کروڑ درجات کی بلندی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ نے جو وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں مقام محمود کے، اللہ ان کو فائز فرمائے۔ ایک مرتبہ ذرا ایک ہی آیت پڑھ کے سنائیے، ایک ہی سانس میں، ایک سانس میں ساری سورت پڑھ دوں؟ اتنا لمبا تو میرا سانس نہیں ہے۔ قرات نہ کریں، جسٹ سمپلی پڑھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، ایسے میں تو وقف کر کے پڑھوں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح، میں یہ سننا چاہ رہا ہوں۔ افواج جم وہاں پہ تو وہ ادغام ہے ہی نہیں، ابھی تو فا ہے، وہاں تو نہیں ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک پیش ہے، تنوین نہیں ہے، وہاں بھی وقف ہی کیا جا سکتا ہے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آگے پھر واو یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف نہیں ہے کہ ادغام کیا جائے، وقف ہی کرنا بہتر ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہاں بھی وقف کرنا ہی بہتر ہے۔ انہ کان توابا، یعنی ان سورہ مبارکہ کے تمام آیات کے اوپر وقف کرنا بہتر ہے۔ یہاں پہ آگے ملا کے پڑھنا وہ ادغام کی صورت نہیں پیدا کرتا، تنوین کی صورت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا سانس لمبا ہے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، جن پڑھیں گے، افواجا وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کو ملا کے اس کے ساتھ ادغام نہیں کیا جا سکتا۔ جزاکم اللہ۔ اگر یہ جا جی یہ ہماری مطلق ہے، جی یہ جا یجی ہوتا ہے نا، اس سے مضارع جو آتا ہے یہ ماضی مطلق ہی ہے، لیکن وہ جو فعل بر وزن ہے اس سے نہیں ہے، یہ الگ سے آتے ہیں جو حروف علت کے ساتھ آتے ہیں، شاء یشاء جیسے۔